اگر بات کی جائے بادشاہوں کی تو صرف ان کی سلطنت ہی شاہانہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایک الگ شان رکھتا ہے۔ ان کے کھانے، ان کے لباس اور یہاں تک کہ ان کے نہانے کا انداز بھی عام انسانوں سے بالکل مختلف ہوتا تھا۔ مگر ذرا سوچیں، وہ مغل شہزادیاں جو عیش و عشرت کی انتہا پر زندگی گزارتی تھیں، وہ کہاں اور کیسے نہاتی ہوں گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے ہی شاہکار کی طرف جہاں کبھی شاہی خاندان کی خواتین کے لیے خاص حمام بنایا گیا، اور ساتھ ہی ہم آپ کو دکھائیں گے لاہور کا مشہور وزیر خان حمام، جسے شاہی حمام بھی کہا جاتا ہے، جو اپنے فن تعمیر اور تاریخ کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے۔ پاکستان ڈسکوری چینل with آصف چودھری۔ اب آپ کو لے کے جا رہے ہیں شاہی حمام۔ جی جی تو یہ ہے جی شاہی حمام۔ جی جی سہیل بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ آئیے اندر آئیے ذرا۔ یہ جی شاہی حمام ہے، تو یہاں پہ صرف خواتین کا داخلہ جا تھا اس کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پہ گلاب کے عطر کے ساتھ، پرفیوم کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ مطلب وہ دے یوز ٹو ٹیک باتھ ان ہیئر۔ اور یہ جو اندر والا حصہ ہے یہ زیادہ تر اوریجنل ہے، اس کے اراؤنڈ میں ریسٹوریشن ہے، اور یہ ان کے چینجنگ روم ہوا کرتے تھے جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے چینجنگ روم ہوا کرتے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ پرفیوم کے ساتھ، گلاب کے عطر کے ساتھ، تو آگے بھی تالاب ہیں، آگے بھی تالاب ہے جس میں گلاب کا عطر بھی ہوا کرتا تھا، آگے پھر ملک ہوتا تھا، پھر آگے پرفیوم ہوتا تھا۔ تو یہ سارا کا سارا شاہی خواتین کے استعمال میں ہوتا تھا، اور یہاں پہ مردوں کا داخلہ منع تھا۔
تو آئیں آج ہم چلتے ہیں 400 سال پرانے مغل دور کے سپا سینٹر میں۔ یہ خوبصورت عمارت جسے ہم شاہی حمام کہتے ہیں، اصل میں مغل دور کا ایک عوامی حمام تھا۔ اسے تعمیر کروایا تھا مغل گورنر حکیم علم الدین انصاری نے، جنہیں تاریخ میں وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے لاہور کی مشہور مسجد وزیر خان بھی بنوائی تھی۔ یہ حمام 1635 میں تعمیر کیا گیا، یعنی اس حمام سے حاصل ہونے والی آمدنی مسجد کے انتظام اور دیکھ بھال پر خرچ ہوتی تھی۔ اب ذرا ایک منظر تصور کریں، محل سے حمام تک کے سفر پر مغل بادشاہ لاہور قلعے کے اندر اپنے شاہی محل میں موجود ہے۔ موجودہ دور میں اندرون شاہی محل سے دہلی دروازے کا فاصلہ تقریباً 3.1 کلومیٹر کے قریب ہے اور تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر ہے، اور اگر آپ لاہور فورٹ کے دہلی دروازے سے باہر آئیں تو چند ہی منٹ کی مسافت پر شاہی گزرگاہ پر یہ حمام واقع ہے۔ فاصلہ تقریباً 600 سے 700 میٹر کے قریب تھا، یعنی بادشاہ اگر نہانے کا ارادہ کرتا تو اس کو تقریباً 10 منٹ یا اس سے زیادہ یہاں پہنچنے میں لگ جاتے، لیکن یقین مانیں یہ سفر عام نہیں ہوتا ہوگا۔ آگے آگے سپاہی، پیچھے شاہی خادم اور درمیان میں شاہی سواری، اور پھر وہ آتے تھے اس شاہکار حمام میں، جہاں ان کے لیے تیار ہوتا تھا ایک مکمل شاہانہ غسل۔ ویسے ایک بات تو ضرور سوچنے والی ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، بیڈ روم سے اٹھے 2 قدم چل کے باتھ روم میں گئے، 5 منٹ میں نہائے اور باہر آ گئے، لیکن مغل دور میں نہانا بھی ایک پروجیکٹ ہوا کرتا تھا۔ پہلے قلعے سے نکلنا، پھر شاہی جلوس، پھر حمام پہنچنا، پھر گرم پانی، پھر بھاپ، اور شاید آدھا دن اسی میں گزر جاتا ہوگا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ بادشاہ روز نہاتے تھے یا ہفتے میں 1 دفعہ، لیکن جب بھی نہاتے ہوں گے پورے شاہانہ انداز میں نہاتے ہوں گے۔ یہ حمام ترک طرز تعمیر یعنی ترکش باتھ سسٹم پر بنایا گیا تھا۔ یہ 3 بنیادی حصوں پر مشتمل تھا۔ چینجنگ روم، یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ کپڑے تبدیل کرتے تھے، یہاں آرام کرنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ یہ حصہ جسم کو آہستہ آہستہ گرم ماحول کا عادی بنانے کے لیے تھا۔ یہ حمام کا سب سے اہم حصہ تھا، جہاں گرم پانی اور بھاپ کا مکمل انتظام تھا۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ چیز پر۔ 400 سال پہلے پانی گرم کیسے کیا جاتا تھا؟
اس حمام کے نیچے خاص قسم کا نظام بنایا گیا تھا جسے کہتے ہیں ہائپوکاسٹ سسٹم۔ یہ رومن اور ترک حماموں کا مشہور نظام تھا۔ حمام کے نیچے بھٹی جلائی جاتی تھی۔ اس بھٹی کی گرمی نیچے بنی سرنگوں سے گزر کر فرش، دیواروں اور پانی کو گرم کرتی تھی۔ اسی طرح پورا حمام ایک قدرتی سٹیم روم بن جاتا تھا۔
اس حمام کی دیواروں اور چھتوں پر انتہائی خوبصورت فریسکو پینٹنگز بنی ہوئی تھی۔ ان پینٹنگز میں پھول، جیومیٹرک ڈیزائن، مغل آرٹ اور مختلف آرائشی نقش شامل ہیں۔ یہ پینٹنگز آج بھی مغل آرٹ کا ایک نادر نمونہ سمجھی جاتی ہیں۔ مغل دور کے بعد جب سکھ دور آیا تو اس حمام کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ کچھ عرصہ یہ گودام بھی بنا رہا، پھر برطانوی دور میں اس کی اصل حیثیت تقریباً ختم ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمارت کافی خراب حالت میں چلی گئی۔ پھر پاکستان میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے اس تاریخی حمام کی بحالی کا کام شروع کیا۔ کئی سال کی محنت کے بعد اسے دوبارہ اصل حالت کے قریب لایا گیا اور آج یہ جگہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ آج اس حمام کے اندر تاریخی نقشے، مغل دور کی معلومات، پرانے آرٹ کلچرل ڈیزائن، نہانے میں استعمال ہونے والے پرانے برتن اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ بحالی کے مراحل کو نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس عظیم تاریخی ورثے کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔
تو دوستو یہ تھا لاہور کا 400 سال پرانا شاہی حمام، آج کل کا ماڈرن زبان میں سپا سینٹر، جہاں کبھی مغل شہزادے اور عمرہ شاہانہ انداز میں غسل کیا کرتے تھے۔ آج بھی جب آپ اس عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو اور دیواریں مغل دور کی کہانیاں سنا رہی ہوں۔ اگر آپ لاہور آئیں تو مسجد وزیر خان کے ساتھ اس تاریخی شاہی حمام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ لاہور کی تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ میں ہوں آصف چودھری اور آپ دیکھ رہے تھے پاکستان ڈسکوری چینل، جہاں ہم پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور چھپی ہوئی کہانیاں آپ تک لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی راز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔